إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرًا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے تمام کے تمام لوگوں تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تم میں سے کسی کا محتاج نہیں۔ اللہ رب العزت کا درود اور سلام ہو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے تمام صحابہ کرام پر اور کل مومنین اور مومنات پر۔ حضرات گرامی، آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے۔ آج کے اس دن کی مناسبت سے میں نے سورہ توبہ کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ 12 مہینے جو اللہ رب العزت نے متعین فرمائے ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، یہ 12 مہینے اللہ نے بنائے ہیں۔ آگے فرمایا منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہی مضبوط دین ہے۔ چنانچہ اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور مشرکین سے تم جنگ کرو، جیسا کہ وہ تم سے سب مل کر جنگ کر رہے ہیں ویسے تم بھی سب مل کر جنگ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منہا 4 حرم کی جو 4 مہینے ہیں، یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس کی تشریح فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام، اور ایک وہ ہے جو بعد میں ہے رجب مضر، جو رجب کا مہینہ ہے، جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے وہ ہیں، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام۔
اور رجب، یہ 4 مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں۔ ان میں جنگ و جدال کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، فسق و فجور کرنا، یہ اللہ کو باقی دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ تو ان 4 مہینوں کی حرمت کرنا ہے، اس کی عزت رکھنا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ تو تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں ان مہینوں میں ہم سب کو تقوی اختیار کرنا ہے۔ محرم کا جو مہینہ ہے، اس کو اللہ رب العزت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصیام بعد شہر رمضان، رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ بہتر جو روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کے جو دن ہیں رمضان کے بعد، وہ ہے شہر اللہ الحرام، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ محرم۔ تو روزہ رکھنے کے اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو زیادہ بہتر قرار دیا کہ اس میں روزہ رکھنا اللہ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ نوافل میں جیسے تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج تھا، طریقہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں لوگ عاشورے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ مدینے میں تشریف لائے اور یہاں بھی آپ نے روزہ رکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ اللہ نے جب فرض روزے کر دیے، رمضان کے روزے فرض کر دیے، تو آپ نے کہا کہ پھر عاشورے کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے۔ اب یہ اختیاری ہو گیا، جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے، لیکن خود آپ پابندی سے روزہ رکھتے رہے اور روزہ رکھنے پر لوگوں کو ابھارتے رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جو 10 محرم الحرام کا روزہ ہم لوگ رکھ رہے ہیں، یہودی بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی، فرعون ڈوب گیا تھا، اس کی خوشی میں بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ میرے دینی بھائی ہیں، اس خوشی میں شریک ہونے کا حق تو ہم لوگوں کو زیادہ ہے۔ چنانچہ آپ نے کہا کہ میں آئندہ سال میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 کا اور 10 کا، تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ رہ جائے، ان کی برابری نہ ہونے پائے، ان کی مشابہت نہ اختیار کریں ہم، تو لہٰذا 9 یا 10 کا روزہ بھی ہم رکھیں گے۔ لیکن آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، لہٰذا آپ وہ روزہ نہیں رکھ سکے۔ ایک روایت میں 11 کا بھی تذکرہ ہے کہ 10 اور 11 کا، لہٰذا 10 محرم کا روزہ رکھنے کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ہم 9 یا 10 کا روزہ رکھیں، اور اگر 9-10 کا روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے روزہ رکھنا، اور اس روزے کا بڑا ثواب ہے۔ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 1 سال گزشتہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص محرم الحرام کا یہ 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے تو اس نے 1 سال گزشتہ جو سال گزر چکا ہے اس میں جو اس نے گناہ کیے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور اگر کسی کا حق لیا ہوا ہے تو وہ حق پہلے واپس کرنا پڑے گا، پھر توبہ کرنی ہوگی۔ محرم الحرام کو ہم جب دیکھتے ہیں اس مہینے کے لحاظ سے تو بڑی فضیلت والا ہے، بڑی حرمت والا مہینہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب یہ مشورہ ہوا کہ آخر
مسلمانوں کا اپنی کوئی تاریخ ہونی چاہیے، اپنا کیلنڈر ہونا چاہیے. تو لوگوں سے رائے طلب کی گئی کہ آپ لوگ اپنی اپنی رائے دیجئے. تو کسی نے کہا کہ ہم اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن سے اپنا کیلنڈر بنائیں گے، اور کسی نے کہا کہ نہیں، جب سے آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی بعثت محمدی سے، وہاں سے اپنا ہم اسلامی سال شروع کریں گے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے کہا نہیں، ہجرت کے دن کو ہم اپنا اسلامی کیلنڈر کا سال بنائیں گے، اور وہیں سے ہماری اسلامی تاریخ شروع ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی، وہاں سے ہم شروعات کریں گے. عزیزان محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی آج شہادت کا بھی دن ہے، 28 ذی الحجہ کو آپ پر حملہ کیا گیا تھا، اور پہلی محرم کو آپ کی شہادت پیش آئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم شخصیت، جو ہماری تاریخ کی ایک بڑی آبدار شخصیت ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان اسلاف کی تاریخ سے واقف ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی دور بھی نگاہیں دیکھ رہی تھیں کہ مسلمانوں کو اس اپنے اسلامی سال سے جوڑا جائے اور وابستہ کیا جائے، ان کی اپنی پہچان ہو، ان کی اپنی شناخت ہو، اور ہمارا اسلامی سال ہو. ہمارا اسلامی سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے، اور اس کی ابتدا ہجرت سے ہوتی ہے، تاکہ مسلمان اپنی تاریخ کے اس ٹرننگ پوائنٹ کو یاد رکھیں کہ مکہ مکرمہ کی وہ زمین جہاں پر اسلام کے دائرے کو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی، جہاں پر مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کی تکلیفیں، اذیتیں ڈالی گئیں، اور کس طرح انہوں نے اپنے ایمان کی پختگی اور صلابت کا ثبوت دیا. ان کے پیروں میں جنبش بھی نہ آئی، ہر طرح کی قربانیاں انہوں نے پیش کی. یہاں تک کہ جب موقع آیا، اللہ کا حکم ہوا کہ تم اپنے وطن کو چھوڑ دو اور یہاں سے نکل پڑو، چنانچہ لوگوں نے قربانیاں پیش کی، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر بار سب چھوڑ کر چل پڑے مدینے کی طرف، اجنبی شہر کی طرف. مکے کے مالدار جن کی ساری دولت چھوٹ گئی، اب وہ مدینے میں پہنچتے ہیں تو ہاتھ ان کے بالکل خالی ہیں، ساری دولت ختم کر کے آئے. حضرت عثمان غنی ساری دولت ختم کر کے آئے. صہیب الرومی جنہوں نے بڑی دولت اکٹھا کی تھی، مکے کے اندر جب ہجرت کرنے کے لیے جانے لگے تو مکے کے کافر اور مشرکین ان کے آگے آگے اور کہنے لگے کہ تم نے مکے میں رہ کر یہ کمایا ہے، لہٰذا اس دولت کو ہم نہیں جانے دیں گے. انہوں نے اپنے دامن کو جھاڑ دیا اور کہا ہمیں اس میں ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، اور وہ ساری دولت وہیں چھوڑ کر چل دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح صہیب، تم نے بڑی شاندار تجارت کی، بہت عمدہ تجارت کی تم کامیاب ہو گئے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ساری اپنی مال دولت گھر بار سب چھوڑ کر آئے. کوئی اپنے باپ کو چھوڑ کر آیا، کوئی بیٹوں کو چھوڑ کر آیا، کوئی بیوی کو چھوڑ کر آیا، کوئی عورت مسلمان ہو گئی شوہر اس کا مکے میں، کوئی باپ مسلمان ہو گیا بیٹا اس کا مکے میں، کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا باپ اس کا مکے میں، باپ مسلمان ہو گیا اولاد اس کی بیویاں مکے میں، اور سب چھوڑ چھاڑ کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ منورہ آ گئے. اور پھر یہاں سے ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ نے ان کو عظمتیں عطا فرمائیں. قیصر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں آئے، اور انہوں نے ہر بلندیاں حاصل کی، عظمتیں انہوں نے حاصل کی. لہٰذا ہجرت کا وہ سال
مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں پر لوگوں کو یہ تاریخ یاد رکھنی چاہیے کہ قربانی کے نتیجے میں اللہ عظمتیں عطا کرتا ہے، اللہ بلندیاں عطا کرتا ہے۔ اور یہ صحابہ کرام، ان کو بھی یاد رکھو کہ کس طرح انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں اور اسلام کے لیے کس طرح اپنے جان کو، اپنے دل کو، اپنی مال و متاع کو، اپنی اولاد کو نچھاور کر دیا ہے، اس کو بھی یاد رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے سے نکل رہے ہیں، کفار مشرکین ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو اور آپ پر انعام رکھا ہوا ہے، اور جب اسی مکے میں آپ واپس آتے ہیں تو فاتحانہ داخل ہوتے ہیں اور لوگوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، ندامت سے، شرمساری سے آنکھیں جھکی ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے دکھا دیا کہ جو قسم پرسی کے عالم میں، جو دقتوں اور پریشانیوں کے عالم میں جب مسلمان اپنے قربانیاں دیتے ہیں تو پھر اللہ انہیں عظمتیں عطا کرتے ہیں، اللہ انہیں بلندیاں عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ محرم کا مہینہ جو ہمیں یاد دلاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام جب انہوں نے فرعون کے سامنے جب توحید کی دعوت کو پیش کیا، اللہ کی عظمت کو پیش کیا، اپنی رسالت کو پیش کیا، تو فرعون کتنے ہی غرور میں تھا، کتنی ہی عقل میں تھا، اپنے لشکریوں پر، اپنی فوج پر، اپنے وزیروں پر اس کو کس قدر بھروسہ تھا، اپنی دولت پر اور ملک مصر پر کس قدر اس کو ناز تھا، اور اپنے آپ کو وہ انا ربکم الاعلی کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا ہی رب ہوں، بڑا پروردگار ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعوت پیش کی اور جب وہ نہ مانا، اور جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے تو اللہ نے دکھا دیا کہ ظالم کوئی بھی ہو اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اس کی عقل اسی دنیا میں نکل جاتی ہے اور وہ ذلیل ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے۔ فرعون اپنی پوری عقل اور پورے غرور کے ساتھ پانی کے اندر ڈوب گیا، سارا لشکر اس کا ڈوب گیا، ساری عقل اس کی ختم ہو گئی۔ لہٰذا یہ محرم کا مہینہ ہمیں ایک تاریخ بھی یاد دلاتا ہے، اور ہمیں تاریخ کی یاد دلانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اسلامی اصول بھی یاد دلاتا ہے کہ یاد رکھو اللہ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو کفر کے ساتھ نہیں ہیں، جو شرک کے ساتھ نہیں ہیں، جو کفر کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، جو شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے، بلکہ جو توحید پر قائم رہتے ہیں اور اس کے راستے میں آنے والی مصیبتوں کو برداشت کرتے ہیں اور اس کا سامنا کرتے ہیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد اور اللہ کی رضا اور اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کے ساتھ میں ہوتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں دیتا ہے۔ اور اس آیت میں جب ہم غور کرتے ہیں، جب اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ مہینے بڑی حرمت والے ہیں، اب قرآن کے اعجاز کو دیکھیے، اللہ کی اس کتاب کو دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا اس مہینے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ یہ کیا مطلب ہے اپنے آپ پر ظلم مت کرو؟ بہت ممکن ہے کہ ہمارے صحابہ کرام اس آیت کو سن کر سوچتے ہوں کہ اللہ نے یہ کیا بات ارشاد فرمائی، اس مہینے میں کون اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے؟ ہمارے قدیم مفسرین نے لکھا ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اس کا مطلب یہ ہے گناہ نہ کرو، گناہوں میں نہ پڑو، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے بچو تاکہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ لیکن جب زمانہ بدلتا ہے، حالات آگے بڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ 10 محرم الحرام کو وہ واقعہ پیش آتا ہے جو ہر مسلمان کے دل کو چھلنی کر دیتا ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ جب پیش آتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو تاریخ ہے وہ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے۔ صحابہ کرام نے اپنی شہادتیں پیش کی، بڑے بڑے صحابہ کرام، آج بعضوں کے تو کوئی نام بھی نہیں جانتا،
وہ اللہ کی راہ میں ذبح کیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ جنگ احد ہو، جنگ بدر ہو، خندق کی جنگ ہو، کئی جنگیں، اور یہاں تک کہ ایک مرتبہ آتے ہیں کچھ لوگ اور کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم دین سیکھیں گے ہمارے قبیلے میں، قبیلے عقل اور عرینہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ میں 70 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں جو بڑے چیدہ لوگ تھے، قاری، اسلام کے بہترین جانکار، صف اول کے لوگ، اور یہ لوگ ان کو لے کر جاتے ہیں اور بیر معونہ کے مقام پر ان سب کو باندھ کر ذبح کر دیتے ہیں اور شہید کر دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت کا واقعہ پیش ہے، کہ اسلام کی تاریخ تو ان شہادتوں سے بھری ہوئی، لیکن ایسا بھی ہوا کہ حضرت حسین کی شہادت کو اسلام کو برباد کرنے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا اور اسلام کی چھت کو گرا دینے کا ایک ذریعہ بنا لیا گیا۔ چنانچہ یہودی صفات لوگ جو پہلے یہودی تھے اور یہ کوشش کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ اسلام کے اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو کیسے روکا جائے، جس نے مصر فتح کر لیا، جس نے یمن فتح کر لیا، شام فتح کر لیا، قیصر و کسریٰ کو فتح کر لیا، اس کا سیلاب تو رک ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں بحری بیڑا جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں نکلا، وہ روس کے علاقے تک اور چائنا کے بارڈر تک پہنچا ہوا تھا۔ اس سیلاب کو کیسے روکا جائے؟ مسلمانوں کا یہ سیلاب بلا خیز تو آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، یہ تو پوری دنیا کو فتح کر لے گا۔ چنانچہ ان یہودیوں نے وہ کیا کہ اپنے آپ کو پہلے تو مسلمان ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ظاہر کرنے کے بعد پھر حضرت عثمان کے زمانے میں آ کر اسلام قبول کیا، اور پھر دور علاقوں میں چلے گئے، مصر کے علاقے میں، شام کے علاقے میں، یمن کے علاقے میں، دور کی بستیوں میں چلے گئے، اور وہاں جا کر لوگوں کو ورغلانا شروع کیا۔ سیدھے سادھے اونٹوں کے چرواہے، بکریوں کے چرواہے، بدو لوگ، ان کو سمجھانا شروع کیا، اور ان کے سامنے وہ باتیں پیش کرنے لگے جن کا اسلام سے کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ کہنے لگے کہ تمہیں معلوم نہیں یہ عثمان جو خلافت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غاصبانہ قبضہ کیا ہے انہوں نے، خلافت کے حقدار تو علی تھے۔ پھر حضرت علی کے فضائل بیان کرنے شروع کیے۔ حضرت علی کی ذات کے لیے وہ فضائل کافی ہیں جو ہمارے نبی نے بیان کیے، لیکن انہوں نے جھوٹی روایتیں پڑھنی شروع کی۔ اب لوگوں کو غصہ آنا شروع ہوا، وہاں سے لوگوں کا لشکر اٹھنا شروع ہوا، ان سیدھے سادھے لوگوں کو لے کر حضرت عثمان کو گھیر لیا، ان کے گھر کو گھیر لیا، اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت بری طرح ان پر لعنت کی ہے، ان سے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن جو بیج بوئے جاتے ہیں عوام الناس کے ذہن میں، وہ کہاں تک کوئی اسے روک سکتا ہے؟ چپکے چپکے، چوری چوری، جھوٹ بول بول کر، پروپگنڈا کر کر کے جو ذہن تیار کیے جاتے ہیں، کون ان کو روک سکتا ہے؟ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے حضرت علی کو بھی زہر دیا، ان کو بھی شہید کیا، حضرت علی کو شہید کیا، حضرت حسن کو زہر دیا، اور حضرت حسین کو انہوں نے شہید کیا۔ اور اس کے بعد اسلام کے اندر ایسی ایسی باتیں داخل کرنی شروع کی کہ اس کا انجام کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ایک بات سن لیجئے اور 100 باتوں کی ایک بات انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے جانے سے پہلے رخصت ہونے سے پہلے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا تھا سارے صحابہ کے سامنے،
تو لوگوں نے پوچھا کہ اگر سارے صحابہ کے سامنے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا تھا تو پھر صحابہ نے ان کو خلیفہ کیوں نہیں بنایا؟ تو کہنے لگے کہ یہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام سے پھر گئے تھے، اس لیے انہوں نے علی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میں نے آپ کو جڑ دے دی ہے، اس کی شاخیں بہت گہری ہیں، بہت دور تک ہیں، گھنٹوں چاہیے، کئی گھنٹے چاہیے اس بات کو بیان کرنے کے لیے، لیکن جڑ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دی کہ یہ جتنے صحابہ تم کو نظر آ رہے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا عمر فاروق ہوں یا عثمان غنی ہوں یا امہات المومنین ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت حفصہ ہوں، حضرت سودا ہوں، یہ جتنی امہات المومنین ہیں، یہ جتنے صحابہ نظر آ رہے ہیں، یہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ آپ نے سمجھا کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے وہ تو صحابہ کا دیا ہوا ہے، جو حدیثیں ہمارے پاس ہیں وہ تو صحابہ کی دی ہوئی، تو پھر اب نہ قرآن محفوظ رہ گیا نہ حدیثیں محفوظ رہ گئی۔ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے کرتے دل بالکل سیاہ ہو گئے۔ اور یاد رکھیے، کسی صحابی کے بارے میں اگر آپ کبھی سوچ بھی لیتے ہیں کہ وہ ایسا تھا اور ایسا تھا، یوں تھا اور یوں تھا، تو پہلی سزا اس کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ دل کالا ہو جاتا ہے۔ کس کو برا کہہ رہے ہو تم؟ کس کے بارے میں برا سوچ رہے ہو؟ وہ جو اسلامی تاریخ کے سورما ہیں، وہ جن پر پوری اسلامی تاریخ ٹکی ہے، وہ جو اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھنے والے ہیں، جو اللہ کے رسول سے دین لینے والے ہیں، اللہ کے نبی نے جن پر بھروسہ کیا ہے، جن کو میدان جنگ میں آگے کیا ہے، جن کے اوپر رات میں بھروسہ کیا، جن کے اوپر دن میں بھروسہ کیا، جن پر وحی پر بھروسہ کیا، جن پر قرآن پر بھروسہ کیا، جن پر حدیثوں پر بھروسہ کیا، ان صحابہ کرام کو تم نے مرتد قرار دیا، لعنت اللہ علیکم۔ لیکن میں نے آپ کو جڑ پکڑا دی ہے، آپ اس کی شاخیں ڈھونڈتے رہیے، لاکھوں لاکھ شاخیں ہیں، جہاں پر آپ پہنچیں گے اس بات پر کہ یہ صحابی اسلام سے خارج تھے، اسلام سے مرتد تھے، تو کیا بچے گا آپ کے پاس؟ اور حقیقت بھی ہے، اس میں وہ کامیاب بھی ہوئے، مسلمانوں کا بڑھتا ہوا سیلاب رک گیا، مسلمانوں کے اندر فرقے بندیوں نے جگہ لے لی، شیطان نے ذہن کے اندر اپنا قبضہ جمایا، انڈے بچے دیے، ذہنوں کے اندر اس نے وسواس ڈالے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ قرآن اور حدیث سے دور ہوتے ہوتے تاریخ کی روایات کے، جھوٹی روایات کے جنگل میں کھو گئے۔ ان کانٹوں نے آپ کو اپنی طرف ایسا الجھایا کہ اسی میں الجھ کر رہ گئے اور قرآن و حدیث سے دور ہوتے ہوتے چلے گئے۔ وہ قرآن و حدیث جس پر عمل کر کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا تمغہ لے گئے، اللہ کی اللہ رب العزت نے ان کو جنت کا پروانہ دے دیا، اور اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے ان کو جنت کی بشارت سنا دی، وہ اس قرآن و حدیث پر عمل کر کے یہ پروانہ لے کر چلے گئے، اور تم اسی جنگل میں کانٹوں سے الجھ کر بدن اپنا زار و نزار کر بیٹھے۔ اور دیکھنے والوں نے تو اس دنیا میں یہاں تک دیکھا ہے کہ ایک اسلام کا ایسا تماشا بن جاتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے کہ لوگوں کے سینے پیٹنا شروع ہو گئے، مرد سینہ پیٹ رہے ہیں، عورتیں سینہ پیٹ رہی ہیں، بال کھولے ہوئے ہیں، گریبان چاک کیے ہوئے ہیں، اور ہائے حسین کے نعرے لگا رہی ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ انگاروں پر چل رہے ہیں، چھریوں سے بدن کو زخمی کر رہے ہیں۔ اور ہم نے تو ایک خبر سنی تھی کہ ایک شخص نے اپنے بچے کو ذبح کر دیا اور یہ کہا کہ یہ حسین کی شہادت کی طرح ہے۔ کیسے پاگل پن ذہنوں پر طاری ہو جاتا ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا اسلام ہے، یہ کون سا اسلام ہے، یہ کہاں دنیا کی کسی مذہب کی یہ تعلیم نہیں ہے جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے۔
قرآن پاک نے کہا تھا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے آپ پر ظلم مت کرنا ان مہینوں میں. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے آپ پر ان مہینوں میں ظلم کر رہے ہیں، شرک بھی کر رہے ہیں، کفر بھی کر رہے ہیں، بدعات بھی کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو ذلیل بھی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو رسوا بھی کر رہے ہیں. پوری دنیا ان پر ہنس رہی ہے اور سمجھ یہ رہے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں. اہل بیت سے محبت اس کو نہیں کہتے. صحابہ کرام سے محبت کرو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل سے محبت کرو. اہل بیت سے محبت کرنا تو اہل ایمان کا شعار ہے. کون سا ایسا مسلمان ہوگا جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو؟ لیکن اس محبت کرنے کے یہ معنی نہیں کہ اسلام کی شکل کو بگاڑ دیا جائے، اسلام کی پوری تاریخ کو بدل دیا جائے، اسلام کے پورے پیغام کو بدل دیا جائے. وہ اسلام جو آیا تھا بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، وہ اسلام صرف اس کا رہ گیا کہ حضرت علی کو خلافت کیوں نہیں ملی اور حضرت حسین شہید کیوں ہوئے. سینہ کوبی کی جا رہی ہے، ماتم کیا جا رہا ہے، سر پیٹا جا رہا ہے. پوری تاریخ اسی کے اوپر ہو گئی. سونا بھی اسی پر، رونا بھی اسی پر، اٹھنا بھی اسی پر، تقریریں بھی اسی پر، گھوم پھر کر اسی پر. اسلام کا پیغام تو رخصت ہو گیا. دوسروں کو کیا تم اسلام کا پیغام دو گے، تم خود اس پر عمل نہ کر سکے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات پر، ان کے ارشادات پر، یعنی ان کی احادیث پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیے کہ قرآن کو ویسے سمجھیے جیسے اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے، اور حدیثوں کو ویسے سمجھیے جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے. یاد رکھیے صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد ان کے جو شاگردان ہیں تابعین، یہ سب ہمارے سلف صالح ہیں. لہٰذا آج اپنی مرضی سے کوئی آدمی قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی مرضی سے اس کی تشریح پیش کرتا ہے، اس کی تفسیر بیان کرتا ہے، حدیث کو پیش کرتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، اور مطلب اپنا بیان کرتا ہے، مطلب وہ خود نکالتا ہے. یہ گمراہی کے زینے ہیں، اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھو. یہ حدیثیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھی گئیں. صحابہ کرام نے انہیں یاد کر کے اور بعضوں نے لکھ کر محفوظ کیا اور ان کو تابعین تک پہنچایا، اور وہاں سے آج تک ہمارے پاس یہ سب موجود ہیں. جیسے صحابہ نے حدیث کو سمجھا اور جیسے تابعین نے صحابہ کرام کی پیش کردہ حدیثوں کو سمجھا، ویسے سمجھنا ہوگا، تب آپ کامیاب ہوں گے. اپنی مرضی سے سمجھ کر سوائے گمراہی کے اور کچھ نہ ملے گا. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ تو اپنے کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دے، رحمت عطا فرما دے، خیر عطا فرما دے، سینوں کو ایمان سے منور فرما دے. یا اللہ فتنوں کے اس دور میں فتنوں سے حفاظت فرما دے. اے اللہ ہر ایسا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے جو ہم کو جہنم کی طرف کھینچ رہا ہے اور اپنی طرف بلا رہا ہے، اے اللہ ہم کو اپنے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور آپ کے نبی کے جو پیارے صحابہ کرام ہیں، جو جانثار صحابہ کرام ہیں، جنہوں نے آپ پر اپنی جان مال سب قربان کر دیا، اے اللہ ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا فرما دے. اے اللہ ہمارا حشر بھی انہی کے ساتھ فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان فتنوں سے ہماری حفاظت فرما جو فتنے آگ کے شعلوں کے مانند خاکستر کر دینا چاہتے ہیں، جلا دینا چاہتے ہیں اور ایمان کو اچک لینا چاہتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو علم سے آراستہ کر دے، عمل سے آراستہ کر دے. اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے. اقول قولی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.